بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قریش کا تجارتی قافلہ۔ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ یعنی کہ ان کا اس قافلے کے اندر جو مال و دولت تھا کل کو یہی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، تو مسلمانوں نے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تجارتی منافع کل ہم غریب اور چند مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو کر مدینہ میں ہم پر چڑھائی کی جائے، اور کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رستے میں ہی اس قافلے کو روک کر اس کا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کفار سے چھین لیں۔ اس غرض سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرف بڑھے۔ تو ہوا کیا، ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، یہ قریش کے بھی سردار تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا انہیں، چنانچہ ان کے جاسوس نے انہیں بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے ہدایت دی کہ تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، یعنی انتہائی سیریس حالت میں داخل ہونا، تاکہ لوگ تمہاری حالت دیکھتے ہی غم و غصے سے جو ہے وہ لال پیلے ہو جائیں۔ انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا، ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لائی تھیں یا نہیں، روایات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اسلام لائے تھے، بعض کہتے ہیں کہ اسلام نہیں لائی تھیں، لیکن انہوں نے خواب دیکھا۔ جناب خواب کیا دیکھا کہ انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابطح کے پاس آ کر رکا۔ ابطح مکہ معظمہ سے کچھ فاصلہ پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگو 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، یہ خواب بیان ہو رہا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑھکایا، یعنی جس کی اپنی زبانیں چاہنے روڑیا۔ پتھر وہاں سے لڑھکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب ہے۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتقہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس نے خواب اس سے بیان کر دیا، وعدہ لیا کہ کسی کو خود بیان کر دیا۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ راز کی بات جو ہوتی ہے وہ اپنے دل میں رکھو، جب آپ نے نکال دیا نا اگلا بھی نکال دے گا، اسی طرح آگے سے وعدے کر کے۔
مکہ میں اس خواب پر زور شور سے تبصرے ہونے لگے۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے، اس پر محمد حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو لوگ مالدار تھے انہوں نے غریب لوگوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمر نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا تم یہ بات برداشت کر لو گے کہ محمد اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ یعنی وہ اپنے مقابلے میں انہیں بے دین سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دیندار ہیں، لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتقہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عاتقہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا، اور بدر کے میدان کے اندر پھر اسی طرح ہوا۔ چلتے ہیں آگے آپ پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن حشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا کیا، گنتی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص، جن کی عمر صرف 16 سال تھی، وہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے، اور اس وقت عمیر بن ابی وقاص کی عمر 16 سال تھی۔ مطلب یہ ہوا 16 سال کی عمر میں بھی ان کو جہاد کا اس قدر شوق اور جذبہ تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے بدر کی طرف روانگی۔ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ کتنی ہے تعداد جی؟ 313۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے، ان کی قیادت 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔